لیو اور ٹورس کے ساتھ کو دیکھا جائے تو یہ آگ اور مٹی کا اشتراک ہے۔ اگرچہ دونوں کے درمیان کوئی عنصری ہم آہنگی نہیں ہے اور دونوں ثابت برج ہونے کی وجہ سے خاصے مستقل مزاج بھی ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ ٹورس کے نزدیک زمینی حقائق بہت اہم ہیں اور مادی حقائق کی اہمیت ہے کہ جبکہ لیو بہت کھلنڈرا اور مغرور، ٹورس بلاغت زدی، وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، لیکن اسد کی آتش مزاجی زیادہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی مہلت نہیں دیتی۔ دونوں کو بہت زیادہ جذباتی سہارے اور ہمت افزائی کی ضرورت ہے جو دونوں ایک دوسرے کو فراہم نہیں کر سکتے۔ ٹورس کبھی لیو کی تعریف یا خوشامد نہیں کر سکتا، جبکہ لیو کو اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ٹورس کا اڑیل پن اور اپنی پسند ناپسند پر زور دینا بھی لیو اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بے شک لیو کی فیاضی ٹورس کو متاثر کرتی ہے، لیکن وہ اس کی دلچسپیوں اور تفریحات میں شامل نہیں ہو سکتا۔ لیو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے اور وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ وہ اس کی تابعداری نہیں کر سکتا کیونکہ تابعداری کی ضرورت تو خود اسے ہے۔ لیو اس رفاقت میں ممکنہ طور کے پر ڈپریشن محسوس کرے گا اور وہ کسی پتھر کے بت کے ساتھ ایک زندگی گزار رہا ہوگا اور بالآخر دور بھاگنے لگے گا، اس لیے کوئی دوسرا ساتھی تلاش کرے گا جو اس کی قدر کرتا ہو۔ ٹورس کے لیے بھی یہ صورتحال گوارا نہیں ہو سکتی۔ وہ خود مسلسل توجہ کا طالب ہے اور بہت محتاط انداز میں قدم آگے بڑھاتا ہے، جبکہ لیو جوش جذبات میں ساری حدود و قیود کو توڑ دینا چاہتا ہے۔ وہ زندگی میں ڈرامائی رنگ پسند کرتا ہے، جبکہ ٹورس بہت خشک اور سپاٹ ہے۔ اس کی روانی زندگی میں گہرائی اور استحکام ضرور ہے، مگر مختلف چیزوں کی ورائٹی کا فقدان ہے، لہٰذا لیو کو اس کے ساتھ ٹورس کی جوڑی کسی طرح بھی مناسب نہیں اور دونوں حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کے رفیق حیات نہیں ہو سکتے۔